کیسٹر آئل از بیسٹ اگر آپ بہت آرگینک جانا چاہتے ہیں. ویسے تو ہماری بہت اچھی آئی کریمز اویلیبل ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں تو کامبو میں ہوتا ہے کیسٹر آئل پلس کیفین, تو آپ اس کو نیچرلی گھر میں بھی یوز کر سکتے ہیں. کیفین آپ اپنے ٹی بیگس میں سے لے سکتے ہیں. ٹی بیگس کو ہلکا سا سوک کر کے اگر آپ 10 to 20 منٹس کے لیے لگائیں رات کو یا مارننگ میں جانے سے پہلے, آفس جانے سے پہلے, تو ایک تو آئیز آپ کی ڈی پف ہو جاتی ہیں اور پفینس ختم ہوتی ہے اور رنکلس بہت امپروو ہوتی ہیں. کیسٹر آئل رات کو سونے سے پہلے اگر آپ آئیز کے اراؤنڈ لگا لیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ہفتے میں ہی آپ کو بڑی اچھی امپروومنٹ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. سائنس بیسڈ بہت اچھے ایفیکٹس ہیں اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں تو آئی لیش کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ ود ان اے ویک ہوتا ہے. ایون آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. بالوں کی لینتھ اگر آپ نے انکریز کرنی ہے تو کوکونٹ آئل اور ساتھ میں کیسٹر آئل اگر یہ آپ مکس کر کے یوز کریں تو ہمارے گھر میں بہت یوز ہوتا ہے. ویسے ہی اتنی خوبصورت ہے, میں آپ کو بتاؤں کچھ بھی کہہ دیتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں چلو یار یہی کرنا شروع کر دو, خود بھی کرتی ہوں گی تو ہمیں مشورہ دے رہی. کال شامل کر سکتے ہیں ہم آپ کی. ہم آج بات کریں گے ورکنگ ویمنز جو ہوتی ہیں اپنی اسکن کا, اپنے آپ کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتی, تو ان کے لیے کوئی ایسی ٹپس ضرور بتا دیجیے جن لوگوں کی ڈرائی اسکن ہے, ان کو تھوڑا سا میک اپ بھی کرنا ہے, سن بلاک بھی لگانا ہے, وہ تھوڑا سا خوبصورت بھی لگنا چاہتی ہیں, مگر ان کے چہرے پہ کبھی بھی وہ کوئی بیس وغیرہ لگاتی ہیں تو وہ کریک اور پھٹ جاتی ہے بیکاز اندر سے اسکن نرش نہیں ہے, سافٹ نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے کیا کریں وہ؟ جی فضا, ایک تو یہ آج کل سردیوں کا موسم ہے اور اسکن ایکسیسولی ڈرائی ہو رہی ہے, سب لوگوں کی ڈرائی ہو رہی ہے. اور جو میں نے بہت کامن ایک پریکٹس دیکھی ہے نا ہمارے, بلکہ کامنلی یہی ہوتا ہے کہ اسکن ڈرائی ہوتی ہے, ہم بہت سارا موئسچرائزر لگا لیتے ہیں اپنے فیس کے اوپر اور پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر بہت ڈرائی ہو جاتی ہے, پارچڈ ہو جاتی ہے بالکل اسکن, پھر موئسچرائزر لگاتے ہیں اور وہ آپ ایک ویشیس سائیکل میں چلے جاتے ہیں, آپ موئسچرائزر ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. بالکل بہت سے پیشنٹس آتے ہیں یہی کہتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ نے اس ڈپینڈنس میں نہیں جانا. آپ کی اسکن اتنی ہائیڈریٹڈ ہونی چاہیے کہ آپ کو بار بار موئسچرائزر نہ لگانا پڑے. ایکچولی ہوتا کیا ہے, جب آپ اوکلوسیو موئسچرائزر یا پیٹرولیٹم بیس موئسچرائزر لگاتے ہیں فیس کے اوپر تو ایک لیئر آ جاتی ہے آپ کے فیس کے اوپر, اوکلوسیو لیئر ہے, آپ انوائرمنٹ سے موئسچر ابزارب نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو آپ نے ایک تھک لیئر موئسچرائزر کی لگائی ہوئی ہے وہی آپ کا سارا موئسچر ابزارب کرتی جا رہی ہے اور آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے. تو اس میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے انٹرنلی اپنی اسکن کو موئسچرائز کرنا ہے. جیسے ہم نے پچھلے دنوں بھی بات کی تھی گلسرین کی, تو ایسے پروڈکٹس کا استعمال کرنا ہے جو آپ کی اسکن کو ہائیڈریشن دیں, نہ کہ خود آپ کی اسکن سے موئسچر ابزارب کریں. تو بہت سارے موئسچرائزر جو مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں وہ خود آپ کی اسکن سے موئسچر نکال رہے ہوتے ہیں, آپ کو موئسچر دے نہیں رہے ہوتے. اسی لیے اگر جب بھی آپ کوئی موئسچرائزر لگاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ موئسچرائزر ٹھیک کام نہیں کر رہا. اچھا, موئسچرائزر کا ایک تو پہچان بڑے سے بڑے برانڈ کی بھی اگر لینے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, اس کی پہچان کی کوئی سمجھ نہیں آتی, کیونکہ کچھ جو ہے نا بہت گریسی ہو جاتے ہیں, اور جب وہ گریسی ہو جاتے ہیں تو کچھ آپ جیسے ڈرماٹولوجسٹ لوگ ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ ایکنی پرابلم ایشو ہو جاتا ہے یا وائٹ ہیڈس کا پرابلم ہو جاتا ہے. اب اگر یہ سارے ایشو ہو جاتے ہیں تو پھر ڈرائنس سے بچنے کے لیے جو موئسچرائزر کی یہ جو سلیکشن ہے وہ کیسے کی جائے, کیونکہ کچھ تو یہ ہوتے ہیں جو رچ موئسچرائزر ہوتے ہیں جی, جو رچ موئسچر کے ساتھ, تو اب یہ رچ والے الگ ہیں, ایک سافٹ موئسچر الگ ہے, مائلڈ الگ ہیں, یہ کس طرح سے پہچان ہو بھائی؟ اس طرح سے ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے پہلے کہ آپ کی اسکن ٹائپ کیا ہے. ایک تو ایگزیما والی اسکن ہے نا, بہت اریٹیٹڈ انفلیمڈ ریڈ اسکن ہے, اس پہ ایسے موئسچرائزر کام کرتے ہیں جو بالکل اوکلوسیو اور بہت گریزی موئسچرائزرز ہوں. لیکن ایک نارمل اسکن یا کامبو اسکن اس کو بہت گریزی موئسچرائزر نہیں چاہیے. اس میں آپ نے دیکھنا ہے ایسا موئسچرائزر جو کہ ہیومیکٹنٹ ہو, جو کہ آپ کی اسکن کو موئسچر دے. جیسے ابھی ہم نے بات کی گلیسرین ہے, نائسینامائڈ ہے, سیرامائڈس والے موئسچرائزرز آئے ہوئے ہیں, تو یہ بیسٹ موئسچرائزرز ہیں, آپ نے ان کا استعمال کرنا ہے. اور ان کو لگانے کے بعد آپ کو بار بار موئسچرائزر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ صبح لگائیں اور ایک رات کو لگائیں اور آپ کی اسکن بڑی سپل رہتی ہے. دوسری ایک اور چیز کہ ہماری سردیوں میں ڈرائی اسکن ہوتی ہے اور پائل اپ ہوتی رہتی ہے اسکن, ڈیڈ اسکن جو ہے وہ آپ کی اسکن کے اوپر پائل اپ ہوتی رہتی ہے اور وائٹ آپ کو جیسے کیا کہیں گے کہ فلیکس نظر آتے ہیں, وہ ڈیڈ اسکن ہے. تو جب تک ہم اس کو ایکسفولیٹ نہیں کریں گے آپ کی ڈرائنس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ایکسفولیشن کیسے کرنی ہے, پہلے اسکربس یوز ہوتے تھے, لیکن اب بینگ اے ڈرماٹولوجسٹ ہم اسکربس بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کرتے. کچھ لوگوں کو اسکرب سے ایکنی بھی ہو جاتی ہے. ایکنی ہو جاتی ہے, آپ کو سپرفیشل بیریئر اسکن کا بریچ ہو جاتا ہے, ڈسٹرب ہو جاتا ہے بالکل, تو فزیکل پورس کھل جاتے ہیں. تو آپ نے کوئی بھی ایسا فزیکل اسکرب استعمال نہیں کرنا. آج کل کیمیکل اسکربس آئے ہوئے ہیں یا کیمیکل پیلز آئے ہوئے ہیں, لائک AHA BHA پیلز ہیں. آپ ونس اے ویک
AHA पील का इस्तेमाल करें। और वो होता क्या है AHA लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, अच्छा ग्लाइकोलिक एसिड पील 7% आप बिल्कुल आराम से घर में यूज़ कर सकते हैं। हफ्ते में कोई एक रात का इंतखाब करें, कोई संडे हो, सैटरडे हो, वीकेंड नाइट हो, तो आप लगा लें उसको। शुरू में इनिशियली सिर्फ 2 आवर्स के लिए लगाएं और वॉश ऑफ कर लें, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सुपरफिशियल ड्राई फ्लेकी स्किन है वो रिमूव हो जाती है। बहुत माइक्रोस्कोपिकली होती है, ऐसा नहीं है कि पूरी। ऑर्डिनरी वालों का जो लिक्विड में आता है वो भी लगा सकते हैं? बेस्ट है, बिल्कुल आप लगा सकते हैं। आपको उसके रेड कलर का आपको ऑर्डिनरी में मिलता है। मगर सुनिए, विंटर्स में आप बता रही हैं, विंटर्स में कैन अप्लाई? विंटर्स में बिल्कुल यही मैं मिथ ब्रेक करना चाहती हूँ कि हम क्या करते हैं कि एक्सफोलिएट नहीं करते, जिससे हमारी डेड स्किन जो है वो एक्यूमुलेट होती है। क्या होती है कि सर्दियों में आपके सारे निज़ाम थोड़े स्लो हो जाते हैं, तो जो हमारे शेड ऑफ होने का निज़ाम होता है स्किन के वो भी स्लो हो जाता है, तो स्किन पाइल अप हो जाती है, जिसकी वजह से आपको वाइट फ्लेक्स नजर आते हैं और आप समझते हैं ये खुश्की है। वो खुश्की नहीं होती, वो आपकी डेड स्किन है जो कि ऊपर इकट्ठी हो गई है। उसको जब तक आप उतारेंगे नहीं, आप ऊपर जो भी स्किन पे लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, वो आपकी स्किन तक नहीं पहुंच पा रहा, वो एक इतनी थिक लेयर ऑफ डेड स्किन में फंस के रह जाता है, तो आपकी स्किन तक कोई मॉइस्चर, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हम कहते हैं एक्सफोलिएशन इज अ मस्ट। अब ये जो एक्सफोलिएट करना है हमने कब करना है? एक वीक में, वीक के बाद करना है या वीक में? वंस अ वीक। बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होना, लालच नहीं करना बिल्कुल। लालच करने से स्किन खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पील है। हमने सिर्फ ऊपर वाली लेयर को, डेड लेयर को उतारना है। अगर हफ्ते में आप 3-4 दफ़ा करोगे तो आपकी नॉर्मल स्किन भी डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो हमने सिर्फ हफ्ते में एक दिन, इसीलिए मैंने कहा कोई हाथों पैरों को भी करना चाहिए? बिल्कुल, आपकी पूरी स्किन रीन्यू होती है 1 महीने में। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि सर्दियों में ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो जाता है, तो स्किन शेड ऑफ नहीं हो पा रही होती, तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती है। आप कोहनियों को कर सकते हैं, हाथों को कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हाथ पाँव थोड़े से डार्क होना शुरू हो जाते हैं, डलनेस आ जाती है। बिल्कुल उसकी वजह यही है कि हमारी स्किन शेड ऑफ नहीं हो रही। तो आपने एक्सफोलिएशन करनी है, नॉट विद फिजिकल स्क्रब्स बल्कि केमिकल स्क्रब्स यूज़ करने हैं, जो कि कुछ लोगों की जो ड्राई स्किन है वो भी डायरेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, उनको मॉइस्चर करके लगाना है, लेकिन उसके बाद उनको अच्छा मॉइस्चराइज करना बाद में लगाना है। अच्छा। और अपने आप को सन से बचाना है, सूरज से बचाना है, हीट से बचाना है, खास तौर पे पहले 1-2 दिन जब आपने पील ऑफ किया हो स्किन को। अब एक्सफोलिएट जो है वो आंख के नीचे भी लग सकता है? बिल्कुल नहीं। ओके, मैंने कहा सब पूछ के बताऊं, बाद में लगा के बैठ के तो आपको कॉल पे आंखों के ऊपर, आंखों के नीचे, अपर लोअर आईलिड्स पे बिल्कुल रेकमेंडेड आप पील नहीं लगा सकते। होंठों पे आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें कंसंट्रेशन बहुत लो होगी। जैसे मैंने बताया कि 7% या इससे कम ग्लाइकोलिक एसिड होगा। अच्छा, ये आपने बहुत ही एक अच्छा टिप जो है वो मुझे याद आ गया कि चैप्ड लिप्स, इतने लिप्स चैप्ड हो जाते हैं, चैपस्टिक लगा रहे हैं, वही साइकिल चल पड़ता है, बार बार चैपस्टिक लगा रहे हैं और जो है ड्राइनेस है कि ख़त्म ही नहीं हो रही। अब इसका बहुत अच्छा है कि आप ग्लाइकोलिक एसिड 7% लेंगे। बहुत सारे कमर्शियली अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, ठीक है। आप जाएंगे और 7% ग्लाइकोलिक एसिड लेंगे। क्रीम फॉर्म में भी अवेलेबल है? क्रीम फॉर्म में भी। सीरम लें तो बेटर है, सीरम क्योंकि आपके एब्जॉर्ब होगा लिप्स के ऊपर से। तो आपने जस्ट ऐसे करना है कि लिप्स के ऊपर 1 लेयर ग्लाइकोलिक एसिड की लगा के, और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर से उसे लॉक कर दें, एक मॉइस्चराइजर की लेयर लगा दें। आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि आपकी सारी ड्राइनेस, क्योंकि उसने सुपरफिशियल ड्राई लेयर रिमूव कर देनी है, और फिर जो आपने मॉइस्चराइजर लगाया है उसे डीपली मॉइस्चराइज कर देना लिप्स को। तो आप ऐसे लगेगा कि पता नहीं हाइड्रोफेशियल किया आपने लिप्स पे शायद। really? और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे, आपकी ड्राइनेस का मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल, वाह, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई। अच्छा, ये जो ड्राइनेस की वजह से लाइंस, रिंकल्स, गर्दन पे बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाती है, आइज़ के एरिया पे विंटर्स वाले सीजन्स में बहुत ज़्यादा लाइंस का प्रॉब्लम आ जाता है, इसके लिए क्या करें? कोई वैसलीन वगैरह लगा लिया करें? वैसलीन, लेकिन मैं आपको बताऊँ कैस्टर ऑयल इज़ बेस्ट। अगर आप बहुत ऑर्गेनिक जाना चाहते हैं, वैसे तो हमारी बहुत अच्छी आई क्रीम्स अवेलेबल है, उसमें भी आप देखें तो कॉम्बो में होता है कैस्टर ऑयल प्लस कैफ़ीन। तो आप इसको नेचुरली घर में भी यूज़ कर सकते हैं। कैफ़ीन आप अपने टी बैग्स में से ले सकते हैं। टी बैग्स को हल्का सा सोक करके अगर आप 10 to 20 मिनट्स के लिए लगाएं रात को या मॉर्निंग में जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, तो एक तो आइज़ आपकी डीपफ हो जाती हैं और पफिनेस ख़त्म होती है और रिंकल्स बहुत इंप्रूव होती हैं, क्योंकि कैफ़ीन कॉन्ट्रैक्ट करती है आपके मसल्स, आपकी स्किन को और पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, तो आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं। तो कैफ़ीन का इस्तेमाल करें। और कैस्टर ऑयल रात को सोने से पहले अगर आप आइज़ के अराउंड लगा लें तो आप देखेंगे कि एक हफ्ते में ही आपको बड़ी अच्छी इंप्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाती है। रिंकल्स के लिए बिल्कुल। वाह, मतलब पलकों के लिए तो काम करता ही है, साथ साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। हेयर और स्किन हेयर दोनों पे ही कैस्टर ऑयल के साइंस
سائنس بیسڈ بہت اچھے ایفیکٹس ہیں, اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ جب ہم پیشنٹس کو دیتے ہیں تو آئی لیش کا سائز بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ ود ان اے ویک ہوتا ہے. ایون آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے, بالوں کی لینتھ اگر آپ نے انکریز کرنی ہے تو کوکونٹ آئل اور ساتھ میں کیسٹر آئل اگر یہ آپ مکس کر کے یوز کریں تو ہمارے گھر میں بہت یوز ہوتا ہے. اچھا, یہ جو رنگ صاف کرنے کے لیے نا ہماری امی کہتی تھی چمیلی کا تیل لگاؤ. اچھا, اب چمیلی کے تیل کے بارے میں پتہ نہیں لوگوں کو شاید اس کی ریسرچ ہے کہ نہیں, مگر رنگ صاف کرنے کے لیے بچپن میں چمیلی کا وہ اڑ بہت جلدی جاتا ہے, اس کو کیپ لگا کے رکھنا پڑتا ہے. تو اس طرح سے کوئی ایسی اور بھی کوئی اگر آپ کو لگتا ہے گھریلو یا کوئی ایسی ٹپ ہے, تھوڑا سا رنگ چمکا لگے, صاف لگے, کیونکہ ڈرائنس کی وجہ سے رنگ لڑکیوں کا تھوڑا سا نا ڈارک لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے لڑکیوں کو تو اپنا رنگ بالکل بھی جو ہے نا ڈارک نہیں پسند, دے لائک ٹو لک فریش, ہے نا. تو کیا کریں اس کے لیے کچھ تھوڑا سا بتا دیں. پہلے کال لے لوں پھر آپ نے یہ ٹپ بتانی. زوار کی کال سرگودا سے. السلام علیکم زوار. السلام علیکم جی. کیا حال ہے زوار؟ جی الحمدللہ خیر خیریت ہے جی. کیا پوچھیں گے؟ جی ہمارے چھوٹے بچے ہیں 2 نا, خاص کر اس موسم میں آ کے نا ان کے چہرے پہ نا گول گول داغ بن جاتے ہیں, سفید نا. اچھا, ہلکے چہرے پہ, صرف چہرے پہ اور ہاتھوں پہ. اچھا. اب یہ کوئی پانی کا مسئلہ ہے یا سردی کا مسئلہ ہے یا کوئی اور. پھر ہمیں کسی نے بتایا کہ جو بلائی نہیں ہوتی دودھ والی, ہاں, وہ لگایا کرے نا ان کے چہرے پہ, اس سے ہلکے سے ٹھیک تو ہو جاتے ہیں لیکن اب صحیح ٹھیک نہیں ہوتے. اس کے بارے میں اگر میڈم کو یہ پھول بیری وغیرہ تو نہیں ہے نا بچوں کو؟ نہیں, پھول بیری نہیں. اور کتنے سال کے بچے ڈاکٹر صاحب کو بتا دیجیے, کتنے سال کے بچے؟ ایک بچی ہے وہ کوئی تقریباً 4.5 سال کی ہے, ہاں, اور ایک بچہ جو ہے وہ 8 سال کا ہے. اچھا, دھوپ میں زیادہ کھیلتے ہیں؟ نہیں جی نہیں, دھوپ میں تو کوئی نہیں, سردیوں میں کون سی دھوپ ہوتی ہے. چلے ٹھیک ہے. صرف اس موسم میں آ کے اب یہ آپ سنیں, میں بات کراتی ہوں آپ کی. یہ ڈاکٹر کنزا بتائیے گا کیا. جی بالکل فضا, یہ بہت کامن مسئلہ ہے بچوں میں خاص طور پہ. اچھا, یہ ڈرائنیس ہی ہے, جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اسکن پائل اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو بچوں میں بھی ایکسیسو ڈرائنیس ہو جاتی ہے. یہ چھوٹے بچوں میں ہوتی ہے؟ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے, خاص طور پہ یہی 4-6 ایئرس کی ایج سے لے کے تو 10 ایئرس کی ایج تک. اسکول گوئنگ بچے ہوتے ہیں, بہت آتے ہیں کہ, اور اکثر مائیں کہتی ہیں کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے میرے بچے کو. انہوں نے بھی ضرور سنا ہوگا, کسی نے آس پاس ضرور کہا ہوگا اس کو کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے. ایسے وائٹ کلر کے نا پیچز بننا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ڈرائنیس کے پیچز ہوتے ہیں, اس میں فلیکس بھی ہوتے ہیں وائٹ. آپ دیکھیں تو ایسی اسکن اتر رہی ہوتی ہے, ہلکی وائٹ سی ہوتی ہے. تو اس میں یہ بڑا اچھا کسی نے ان کو بتایا ہے کہ بالکل موئسچرائز کرنا ہے بچے کو, اور کچھ نہیں کرنا. بالائی ایک اچھا موئسچرائزر ہے. ویسے اگر آپ پیٹرولیم جیلی سے یا کسی بھی اچھے موئسچرائزر سے اسے موئسچرائز کرتے رہیں گے بچے کو, تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ صرف ڈرائنیس ہے, اس کو ہم اپنی زبان میں پیٹریسز ایلبا کہتے ہیں. پیچز تو نہیں پڑ جائیں گے بچے بڑے ہوں, ایسا کچھ نہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے, یہ بالکل نہ کیلشیم کی کمی ہے نہ کوئی اور بیماری ہے, یہ صرف ڈرائنیس ہے. اور یہ تھوڑی سی سویئر ڈرائنیس ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ہم ایگزیما کی ایک قسم کہتے ہیں. یہ ایک ایگزیما ہے جو کہ مائلڈ ایگزیما ہے, اور پیٹریسز ایلبا اس کو کہتے ہیں. یہ بالکل ٹریٹیبل ہے, صرف موئسچرائزر لگانا ہے اور کچھ نہیں کرنا.